الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ عنوان ہے قرطبہ کا قاضی اور مصنف کا نام ہے سید امتیاز علی تاج۔ قرطبہ کا قاضی ایک انگریز ڈرامہ نویس لارنس ہاؤس مین کی ایک ٹریجڈی سے ماخوذ ہے۔ اصناف نثر میں ڈرامہ افسانوی ادب کی ایک قسم ہے۔ آج کے اس عنوان قرطبہ کا قاضی جو کہ ایک ڈرامہ ہے، اس کا تعارف پڑھیں گے اور مصنف کا تعارف پڑھیں گے۔ تعارف مصنف سید امتیاز علی تاج، پیدائش 13 اکتوبر 1900 میں لاہور میں پیدا ہوئے، وفات 19 اپریل 1970۔ سید امتیاز علی تاج کو 18 اور 19 اپریل 1970 کی درمیانی رات دو نامعلوم نقاب پوش حملہ آوروں نے جو سید امتیاز علی تاج کے گھر چوری کی نیت سے داخل ہوئے تھے، چاقوؤں کے پے در پے وار کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا، جو ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اگلے دن خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کے والد مولوی سید ممتاز علی دیوبند ضلع سہارنپور کے رہنے والے تھے، جو خود بھی ایک بلند پایا مصنف اور مجلہ حقوق نسواں کے بانی مدیر تھے۔ تاج کی والدہ محمدی بیگم بھی مضمون نگار تھیں۔ تاج نے ابتدائی تعلیم لاہور میں حاصل کی، سینٹرل ماڈل سکول سے میٹرک پاس کیا اور گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے کی سند حاصل کی۔ انہیں بچپن ہی سے علم و ادب اور ڈرامہ سے دلچسپی تھی۔ دراصل یہ ان کا خاندانی ورثہ تھا۔ ابھی تعلیم مکمل بھی نہ کر پائے تھے کہ ایک ادبی رسالہ کہکشاں نکالنا شروع کر دیا۔ ڈرامہ نگاری کا شوق کالج میں پیدا ہوا۔ گورنمنٹ کالج لاہور کی ڈرامیٹک کلب کے سرگرم رکن تھے۔ امتیاز علی تاج پاکستان سے تعلق رکھنے والے اردو زبان کے معروف مصنف اور ڈرامہ نگار تھے۔ امتیاز علی تاج آخری عمر میں مجلس ترقی ادب لاہور سے وابستہ رہے۔ آپ کی زیر نگرانی مجلس نے 20 کتابیں نہایت خوبصورت انداز میں شائع کیں۔ آپ نے متعدد اردو ڈراموں کو بھی ترتیب دیا۔ قرطبہ کا قاضی کے علاوہ دیگر کامیاب ڈراموں میں آخری رات، پرتھوی راج، گونگی، بازار حسن اور نکاح ثانی بھی شامل ہیں۔ سید امتیاز علی تاج کو حکومت پاکستان نے ستارہ امتیاز اور ڈرامے کے صدارتی اعزاز سے نوازا۔ بچوں کے لیے چچا چھکن جیسا دلچسپ اور مقبول کردار تخلیق کیا۔ ان کی تصانیف میں محاصرہ، غرناطہ، ہیبت ناک افسانے وغیرہ شامل ہیں۔ تاج کو یکبابی ڈرامے لکھنے میں خاص مہارت حاصل تھی۔ تاج نے اپنے ڈراموں میں
مقامی ماحول اور روایات کی بھرپور عکاسی کی۔ سید امتیاز علی تاج نے 22 سال کی عمر میں شاہکار ڈرامہ انارکلی لکھ کر ادبی دنیا کو چونکا دیا۔ ان کے مکالمے مختصر مگر برمحل اور برجستہ ہوتے ہیں۔ ان کے اسلوب میں روانی اور شگفتگی ہے۔ وہ انسانی جذبات و احساسات اور واقعات و احوال کی جاندار عکاسی کرتے ہیں۔ ان کا ڈرامہ فنی مہارت، تاثیر اور جدید تکنیک کی بنا پر مقبول ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہے عنوان کا تعارف، قرطبہ کا قاضی۔ قرطبہ کا قاضی ایک ڈرامہ ہے جو کہ اصناف نثر میں افسانوی ادب کی ایک قسم ہے۔ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی لکھتے ہیں کہ ڈرامے کا تصور قدیم یونان سے وابستہ ہے۔ ڈرامہ کا لفظ یونانی زبان سے بنا ہے جس کے معنی تمثیل، ناٹک یا سوانگ کے ہیں۔ ان سب الفاظ کا مفہوم ہے کچھ کر کے دکھانا۔ ڈرامے سے انسان کی دلچسپی فطری ہے۔ ڈرامہ کی جامع تعریف کرنا مشکل ہے۔ ایک مغربی ناقد ہڈسن کے الفاظ میں ڈرامہ ایک نقالی ہے جو حرکت عمل اور تقریر یعنی مکالمہ کے وسیلے سے کی جاتی ہے۔ ممتاز نقاد ڈاکٹر محمد اسلم قریشی کا خیال ہے کہ ڈرامہ اسٹیج پر فطرت کی نقالی کا ایسا فن ہے جس میں اداکاروں کے ذریعے زندگی کے غیر معمولی اور غیر متوقع حالات کے عمل میں قوت ارادی کا مظاہرہ تماشائیوں کے روبرو ایک معین وقت اور مخصوص انداز میں کیا جاتا ہے۔ مختصراً یوں سمجھیے کہ ڈرامہ وہ کہانی ہے جسے مختلف کردار اپنی گفتگو اور اپنے عمل کے ذریعے اسٹیج پر پیش کرتے ہیں۔ افسانوی ادب کے 4 عناصر داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ قصے کے مختلف روپ ہیں۔ بحیثیت قصہ ان چاروں میں کوئی فرق نہیں، البتہ ابوالذکر 3 اصناف اور ڈرامے میں اتنا فرق ضرور ہے۔ اولذکر اصناف میں کہانی یا بیان مصنف کی زبانی ہوتا ہے، جبکہ ڈرامے میں کہانی کا بیان ڈرامے کے کردار اپنے عمل اور باتوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ ایک معیاری ڈرامے میں ربط و تسلسل اور توازن و تناسب کی خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔ اسی طرح ڈرامائیت کا عنصر بھی ضروری ہے۔ قرطبہ کا قاضی انگریز ڈرامہ نویس لارنس ہاؤس مین کے ڈرامے کا ترجمہ ہے۔ سید امتیاز علی تاج نے انگریزی ادب کے اس شاہکار المیے کو سرزمین اندلس کا واقعہ بنا کر پیش کیا ہے۔ اس کا لب لباب کچھ یوں ہے کہ انسان کے راستے میں، انصاف کے راستے میں انسان کا خونی رشتہ بھی حائل نہیں ہوتا۔ قرطبہ کا قاضی فرض اور انصاف کے تقاضوں پر اپنے لاڈلے بیٹے کو قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ انصاف کا ترازو
आम व खास, अमीर व गरीब, बुलंद व पस्त और शाह व गदा सब के लिए यकसां होता है। एक आदिल और मुनसिफ हुक्मरान की शान यही है कि वो इंसाफ के मामले में किसी के साथ किसी किस्म की रियायत न बरते और इसकी हुक्मरानी में इंसाफ का बोल बाला रहे, ख्वाह इसकी खातिर इसे बड़ी से बड़ी कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। तो अजीज तलबा, ये हमारा आज का मुसन्नफ का तारुफ था और उन्वान का तारुफ था। इसकी मशक करते रहें। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।